صفحہ نمبر 63 پیج نمبر 63 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت بیان کی گئی، مردوں پر نوحہ کیا جائے تو ان پر عذاب کیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ حدیث سننے کے بعد یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ نے فرمایا، تم لوگ نہ خود جھوٹے ہو نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، لیکن کان غلطی کر سکتا ہے، یعنی سننے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق فرمایا، ہاں وہ جھوٹ نہیں بولے لیکن بھول گئے یا خطا کی۔ ایک اور بیس روایت احاد کی ہے، روایت احاد وہ ہے جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں صرف ایک راوی پر مدار روایت ہو، یعنی کوئی دوسرا راوی اس کا معید نہ ہو۔ اس قسم کی روایت کی تسلیم و انکار اور یقینی و ظنی ہونے کے متعلق اہل فن کا اختلاف ہے۔ معتزلہ روایات احاد کے تسلیم سے قطعاً منکر ہے، لیکن یہ در حقیقت انکار بدعت ہے۔ ہم روزمرہ واقعات زندگی میں اس قسم کی روایات پر اکثر بلا حجت و اصرار فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ زید تم کو بتاتا ہے اور ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر احاد ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ معتزلہ کے مطابق اکثر محدثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں، لیکن یہ در حقیقت تفریط ہے، خود صحابہ کا طرز عمل اس کی مخالف ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں گئے اور 3 دفعہ اجازت طلب کی، چونکہ حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے، کچھ جواب نہ ملا، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے کام سے فارغ ہو کر ان کو بلوا بھیجا اور واپسی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلبی کے بعد جواب نہ ملے تو واپس جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا، اس روایت پر گواہ لاؤ ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر نے تسلیم کیا۔ حضرت عمر خدا نخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو غلط گو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ بارگاہ نبوت میں برسوں رہ رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، حالانکہ حدیث ایسے امر کے متعلق تھی جو عموماً پیش آتا ہے، اس لیے حضرت عمر نے واقعہ کی اہمیت کے لحاظ سے صرف ایک شخص کی شہادت کافی نہیں سمجھی۔ حضرت ابو بکر کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، قرآن میں وادی کی میراث مذکور نہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی روایت مجھ کو معلوم ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے شہادت دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دادی کو چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کی تنہا شہادت ایسے واقعہ کے متعلق کافی نہیں سمجھی، اور جب ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ نے شہادت دی تب حضرت ابو بکر نے اس عورت کی میراث دلائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔